بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا حوالہ دے دیں اور کون اس کا راوی ہے۔ دیکھیں، حدیث یہ ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ حدیث نہیں، یہ کسی بزرگوں کا قول ہے۔ تو میرا بھائی، یہ حدیث سیاستہ میں موجود نہیں، لیکن یہ بزرگان دین کی کتابوں میں جو طریقت اور تصوف کی کتب ہیں ان میں موجود ہے۔ اس میں مقام گنج شکر، جواہر فریدی اور بھی کئی بزرگوں کی جو کتابیں ہیں، بازی بستامی کا سلسلہ لذیذ، خواجہ غریب نواز، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو وہ آپ کے مطالعے میں نہیں ہوں گی، اور کئی علماء حضرات ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، نہ کوئی بحث کی بات ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے حدیث ہی لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ تو اس موضوع کی اور احادیث جن کی سند موجود ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی وہ ہدایت پر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب دوسری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں جو اسی موضوع کی اور اسی بات کی ہے، یہی مضمون ہے اس کا۔ یہ مشکوٰۃ شریف جلد دوم 3504 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے کسی سے بیعت نہیں کی، جس نے کسی بھی اللہ کے ولی سے بیعت نہیں کی، وہ اللہ کو ملے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا کہ کسی کی اس نے بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اب جس کا پیر شیطان ہوگا وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ مقصد تو سب کا ایک ہی ہے کہ بیعت ضرور کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ سورۃ فتح میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو بیعت کا مقصد ہی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو جو کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس کے لیے یہی ایسی جو ہے نا بری خبر ہے ساری، کہ جس نے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر اس نے کسی اللہ کے ولی سے بیعت نہیں کی تو پھر اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو ایک آگے اور دوسری حدیث ہے 3505 نمبر مشکوٰۃ شریف جلد دوم میں ہی اس کے اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی جب فوت ہوتے تھے تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس کا جانشین بن جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے ان سے بیعت کرو اور ان کا حق دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، اگر وہ اس قابل نہیں تھے، یہ ان کو نعمت نصیب نہیں تھی، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ ان سے بیعت کریں اور فیض حاصل کریں۔ تو اس طرح یہ دیکھ لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ کئی لوگ اس کو حکومت سمجھتے ہیں نا، تو اس میں تو خلافت کا سرکار فرما رہے ہیں کہ 30 سال ہوگی۔ تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت 30 سال پورے ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ بادشاہت ہو گئی۔ تو اب یہ جو فرمایا تو صحابہ نے پوچھا تھا جی پھر خلیفہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ میں بہت ہوں گے۔ تو وہ وہی ہیں جو سورۃ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں سے کہ تمہیں میں خلافتیں عطا کروں گا جس طرح تم سے پہلوں کو عطا کی۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، ان میں جو نبی ہوتے تھے غیر مطلق نبی، وہ ولیوں والا ہی کام کرتے تھے کہ اپنے سے پہلے نبی کی کتاب اور اس کا کلمہ اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اسی پر خود عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق
اب یہ خلافت اولیاء کرام میں چل رہی ہے. کئی مولوی لوگ جو ہیں وہ اس کو حکومت کہتے ہیں. تو حکومت تو بھائی حکومت میں جو خلیفات سرکار میں آتا ہے 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد یہ بادشاہت ہو جائے گی. تو اب بادشاہ تو کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اطاعت تو ہو نہیں سکتی. تو اس طرح یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہے. تو اس طرح میرا بھائی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو اس میں ویسے بزرگان دین کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ بیعت کے بغیر اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کو ہوا ہے. جنہوں نے بیعت کی ہے ان پر ہی اللہ کا یہ فضل ہوا، ان کو ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے. کیونکہ ایک قطب عالم قدس اللہ سیل عزیز کا فرمان پاک ہے کہ پہلے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی دین میں ایک رکن ہے، جیسے باقی ارکان ہیں جو عمل کرتے ہیں جن پر، یہ بھی ایک عمل ہے، یعنی ایک جز ہے، دین میں ایک جز ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی، جب اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہ تو ایسا جز ہے، یہ کل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. تو بن مرشدہ راہ نہیں ہاتھوں دے، دودھاں باج نہ پکدی کھیر سائیں، یعنی سب بزرگان دین جو ہیں اسی طرف تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تعلق اگر چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو کسی کامل مرشد اللہ کے ولی سے بیعت کر لو، پھر ان کی تعلیم پر چلتے رہو. اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، پیر و مرشد کا کرم ہوا تو اللہ کی معرفت کو پہنچ جاؤ گے، اور جنت کے حقدار ہو کر دنیا سے جاؤ گے. تو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ بھئی یہ فرقہ کیا ہے؟ فرقہ میرا بھائی فرق سے ہے کہ ایک اگر جماعت ہے اس میں ایک عقائد کے لوگ ہوں گے ایک گروہ میں، کیونکہ یہ فرقے جو ہیں عقائد سے بنتے ہیں، اعمال سے نہیں بنتے. جیسے ہمارے لوگوں میں تو یہ ہے کہ جو رفع دین کرے وہ اہل حدیث ہے. بھائی رفع دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے رہے، تو ان کو اہل حدیث تو نہیں کہتے. یہ عمل سے نہیں بنتے، عقائد سے بنتے ہیں. جب کسی گروہ کا عقیدہ پہلے گروہ سے علیحدہ ہو تو وہ پھر دوسرا فرقہ بن جاتا ہے. پہلا جو ہے وہ ایک فرقہ ہوتا ہے. پہلے تو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، ان کو فرقہ نہیں کہتے، کیونکہ ان میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی جو ہیں ان میں کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا، کوئی اختلاف نہیں کرتے. نام پہچان کے لیے ہیں، تعلیم سب کی ایک ہے. اور ان میں بھی جو جن کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، گدی نشینی آ جاتی ہے یا اس کو وراثت بنا لیتے ہیں، تو پھر ان میں بھی فرق آ جاتا ہے. وہ بھی پھر وہ قادری، چشتی وغیرہ نہیں رہتے، سلسلے نہیں رہتے، وہ پھر فرقہ کہہ لو، جو مرضی ان کو کہہ لو، وہ پھر ہدایت پر ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح جیسے پہلے دیکھیں، اب قریب سے آپ دیکھ لیں کہ یہ مرزئی جو ہیں یہ مسلمانوں میں نیا فرقہ پیدا ہوا، کیونکہ پہلے جو فرقے تھے ان میں آپس میں اختلاف تھا. یہ اختلاف نہیں تھا جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے خاتم النبیین اس کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں اور دوبارہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ پیدا نہیں ہوں گے. تو انہوں نے ایک پیدا ہوئے آدمی کو، جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، قادیاں میں پیدا ہوا، اس نے اعلان کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ مر گیا ہے، اس کی قبر کشمیر میں ہے، اس کی روح میرے میں آ گئی ہے، اب میں عیسیٰ ہو گیا ہوں. تو اس طرح یہ پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام ماننے لگ گئے. حالانکہ وہ عیسیٰ جو تھا وہ ایک موکلی فقیر تھا، سرحد کا رہنے والا تھا، کشمیر میں جا کے مر گیا. اس کے موکل جو تھے وہ اس پر وارد ہو گئے، انہوں نے اس کو آواز دی کہ عیسیٰ مر گیا ہے، اس کی قبر کشمیر میں ہے اور تو عیسیٰ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مولوی صاحب جو تھے مرزا غلام احمد بہت بحث کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ.
تو وہ موکل اس پہ وارد ہوگا کہ یہ عیسیٰ ہر وقت کرتا ہے تو ہم عیسیٰ کے موکل ہیں، تو وہ اس پر انہوں نے یہ اس کو آواز دے دی، اور یہ ان کو جانتا نہیں تھا، اس نے فرشتے سمجھا ان کو کہ میرے اوپر وحی آ گئی ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ پہلی وحی آئی ہے کہ عیسیٰ مر گیا ہے، اس کی قبر کشمیر میں ہے، اس کی روح تیرے میں آ گئی، اب تو عیسیٰ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس موکل فقیر کو جانتا نہیں تھا، اس کا دماغ چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں میں ایک علیحدہ فرقہ ہو گیا کہ یہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتا۔ اس کا معنی انہوں نے مہر کر لیا کہ سرکار مہر لگائیں گے، نبی آتے رہیں گے۔ اس طرح یہ علیحدہ فرقہ ہو گیا نیا۔ اب پھر آگے ان میں پھر دو فرقے یہ ہو گئے، ایک اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، دوسرا ان کا لاہوری گروپ جو ہے وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ اب یہ آگے ان کے دو گروہ ہو گئے۔ اس طرح میرا بھائی فرقہ فرق سے ہے، جب عقائد میں فرق ہوگا تو نیا فرقہ بن جائے گا۔ جس طرح پہلے اہل سنت والجماعت تھی تو اس میں یہ دو فرقے پیدا ہو گئے، ایک اب اپنے آپ کو لکھتے ہیں اہل سنت دیوبند، دوسرے اہل سنت بریلوی۔ تو یہ ان کے عقائد میں جب فرق ہوتا ہے تو پھر نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ جس طرح صحابہ کے دور میں بھی وہ عبداللہ بن صبا کی کتابوں پر عمل جن لوگوں نے کر لیا، اس نے فرقہ کھڑا کر دیا، رافضی اور خارجی، یہ دو فرقے اس وقت صحابہ میں ہی بن گئے علی علیہ السلام کے وقت میں، کیونکہ اب یہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں، اب شیعہ بھی فرقہ ہے، کیونکہ ان کے عقائد جو ہیں نہ بریلویوں سے ملتے ہیں، نہ دیوبندیوں سے، نہ اہل حدیثوں سے، ان کے عقائد علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ فرقہ ہے۔ تو اسی طرح اہل حدیث جو ہیں ان کا ان سے علیحدہ عقائد ہیں تو وہ علیحدہ فرقہ ہے۔ اس طرح عقائد علیحدہ ہونے سے جس گروہ کے عقائد دوسرے گروہ سے علیحدہ ہوں گے تو وہ علیحدہ فرقہ بن جائے گا، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، تو اس طرح یہ فرقے جو ہیں کہیں نہ کہیں سے قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، کوئی اولیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، کوئی بیعت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس طرح پھر کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے، انکار قرآن کے انکار سے فرقے بنتے ہیں، یہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال سے نہیں۔ اعمال تو جس طرح دیکھیں فرشتے تھے اور ابلیس بھی ان میں تھا، فرشتہ ہی تھا، حالانکہ یہ جن ہے تو یہ ان کا سردار تھا، ان کا معلم تھا۔ اب ان میں بھی یہ ابلیس جو تھا اس کا عقیدہ اور ہو گیا، اس نے اللہ کے نیب کو تسلیم نہیں کیا۔ جب اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح یہ لالچ اور حسد بغض، یہ دو چیزیں جب آتی ہیں کسی اللہ کے ولی کے بارے میں یا اللہ کے نبی کے بارے میں تو وہ پھر گمراہی ہے، دوزخ کا راستہ ہے، اس سے پھر فرقہ بن جاتا ہے۔ یہ شیطانی فرقہ اس ٹائم سے ہی بن گیا، کیونکہ اس کو پہلے تو یہ لالچ تھا، عبادت اس لالچ میں کرتا تھا کہ مجھے اللہ اپنا نائب بنائے، اپنا خلیفہ بنائے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا اعلان فرما دیا کہ نہیں، آدم علیہ السلام میرا نائب اور میرا خلیفہ ہوگا زمین پر، تو پھر اس کو بغض پیدا ہو گیا کہ میں تو عبادت ہی اس لیے کرتا تھا کہ مجھے اللہ اپنا خلیفہ بنائے، اب یہ آدم کو بنا ہی دیا تو اب میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اسی طرح یہ لوگ جو فرقے بنتے ہیں ایک دوسرے کی ضد میں، اولیاء کرام کی مخالفت میں، کسی کو نبی کے بارے میں کچھ بغض ہو جاتا ہے کہ نبی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح اللہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، ان کے بارے میں جب عقائد میں فرق آتا ہے ایک دوسرے سے تو پھر وہ فرقہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے قرآن پاک میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ تو اب اولو الامر کے بارے میں عقائد میں فرق آ گیا، اولیاء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اولو الامر جو ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی اطاعت کا حکم ہے۔
اب مولوی لوگوں کا جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ حکومت والے ہیں، بادشاہ وزیر وغیرہ ہیں، ڈی سی گورنر وغیرہ ہیں۔ اب اس طرح یہ مولویوں کا فرقہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ بادشاہ کی تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، وہ کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، اور گناہ گار بھی ہوتا ہے، کئی طرح کے جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی تو اطاعت ہو نہیں سکتی۔ یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہی ہے۔ تو اس لیے اس طرح جب کسی کو قرآن کی کسی آیت میں کوئی مغالطہ ہوتا ہے تو وہ علیحدہ فرقہ بن جاتا ہے، اس کے عقائد پہلے فرقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عقائد سے میرا بھائی بنتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اسی طرح پیار کے ساتھ، باقی دیکھیں کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، اب ہر کوئی قرآن سے ہی دلیلیں لیتا ہے، جس کو جو سمجھ آئے وہ کرتا ہے۔ تو اولیاء کرام نے قرآن پاک کو میرا بھائی صحیح سمجھا ہے، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے مطابق عقائد رکھیں، تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلا حساب جنتی ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اہل بیت، اولیاء کرام، ان کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔